آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 172، 173، 174، 175 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما لن ہرگز نہیں یستنکفا عار محسوس کریں گے المسیح مسیح ان اس سے کہ یکونا وہ ہوں عبداً بندے للہ اللہ کے ولا اور نہ الملائکۃ فرشتے۔ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے دیا، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انتہائی عبادت گزار اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قیامت کا یقینی ایمان نصیب فرمائے، قیامت کے دن ان کی سختیوں سے بچائے اور اپنی نعمتوں سے نوازے۔ المقربون مقرب، ومن اور جو کوئی یستنکف عار محسوس کرے عن عبادتی اس اللہ کی عبادت سے ویستکبر اور تکبر کرے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے سے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غرور اور تکبر کو انتہائی ناپسند فرماتے ہیں اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کو ہمیشہ سر بلند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابلیس کی ذلت کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو فرشتوں کی جماعت سمیت آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا تو اس نے انکار اور تکبر کیا۔ اس سرکشی کی وجہ سے وہ قیامت تک کے دن تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق تعالیٰ جل شان کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا اور اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہر اعتبار سے درست ہے، جبکہ دوسرے کو حقیر جاننا اور خود پسندی کا شکار رہنا اور بلند بانگ دعویٰ کرنا کسی بھی طور پر درست نہیں۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ تو ان قریب انہیں جمع کرے گا الیہ اپنی طرف جمیعاً سب کو۔ اس آیت میں الوہیت مسیح کی تردید میں ایک اور دلیل پیش کی گئی ہے، جو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور غلام بن کر رہنے میں کچھ عار محسوس کرنا تو درکنار اسے قابل فخر سمجھتے تھے، اور یہی حال مقرب فرشتوں کا بھی ہے۔ لہذا نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی الوہیت میں شریک بن سکتے ہیں اور نہ مقرب فرشتے، کیونکہ جو کسی کا بندہ اور غلام ہو وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور جو اس کا شریک ہو وہ اس کا بندہ اور غلام نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے سے حجت اس لیے قائم کی گئی، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ زیتون کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے،
ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ یا اللہ کا حصہ یا اللہ کا بیٹا تھے اور وہ اس کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ پھر فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کا نہ باپ ہے نہ ماں، لیکن اللہ ہونے کے وہ بھی مدعی نہیں بلکہ وہ بھی برادر رغبت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر جب فرشتے جو عیسیٰ سے لطیف تر مخلوق ہیں اللہ کی عبادت میں اور محسوس نہیں کرتے تو پھر عیسیٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہی شان اور حق ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی بندگی میں ہی زندگی گزاری۔ جس بندے کو رب نے نبی کے طور پر چننا ہوتا ہے وہ تو شروع سے ہی اس کا برگزیدہ، نیک فطرت، متقی اور عبادت گزار بندہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن ہی سے خدا ترس اور انتہائی پاکیزہ فطرت کے مالک تھے۔ نہ انہوں نے کبھی تکبر کیا نہ ہی کبھی اللہ کی بندگی سے انکار کیا تھا۔ پھر اللہ جل شانہ خبردار کرتے ہیں کہ انسانوں میں جو بھی میری بندگی سے انکار کرے، تکبر کرے گا، میرے سامنے جھکنے کو اپنی عزت کے خلاف سمجھے گا، یعنی توحید سے انکار کرے گا، تو سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ میں سب لوگوں کو ایک دن جو مر چکے ہیں یا جو ابھی زندہ ہیں اپنے پاس جمع کرنے کا حکم دوں گا، اور وہ دن ضرور آئے گا۔ اس دن جن لوگوں نے صراط مستقیم کی راہ اختیار کی ہوگی، قرآن و سنت پر عمل کر کے نیک صالح زندگیاں گزاری ہوں گی، ان کو ان کے اعمال کے بدلے میں بہترین انعام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کے اصل اجر سے کئی گنا زیادہ انعامات ان کو دیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ شرک کفر میں زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت کی عبادت یعنی رکوع سجود سے دور بھاگیں گے، تکبر کریں گے، تو ایسے لوگوں کو آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور پھر وہاں وہ کسی کو بھی اپنا مددگار نہ پائیں گے۔ فاما لیکن الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، فیوفیہم تو وہ پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کے اجر، ویزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، وما اور لیکن الذین وہ لوگ جنہوں نے استنکفوا آر محسوس کی، واستکبروا اور تکبر کیا، فیعذبہم تو انہیں عذاب دے گا، عذاباً عذاب، علیماً بہت دردناک، ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیاً کوئی دوست، ولا اور نہ نصیرا مددگار۔ تکبر اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کو لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے سامنے اکھڑے گا تو یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ عہد آدم میں سب سے پہلے ابلیس نے تکبر کیا تو راندہ برگائی الہی قرار پایا۔ جس شخص میں بھی کبر و نخوت ہو، لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر کے ان کی اکڑ کو توڑ دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہوا۔ جنت نے کہا پروردگار میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو متکبر تھے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہشتی کون ہے اور دوزخی کون ہے؟ جنتی ہر وہ کمزور منکسر مزاج ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا، جڑ اور متکبر آدمی ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، قد تحقیق جاءکم آ گئی تمہارے پاس، برہان روشن دلیل، برہان ایسے دلیل قاطع جس کے بعد کسی عذر کی گنجائش نہ رہے، اور ایسی حجت جس سے ان کے شبہات زائل ہو جائیں۔ برہان کے لغوی معنی دلیل اور حجت کے ہیں۔ دلیل رہنما کو بھی کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ نظریہ، عقیدہ، فکر اور اصول بھی ہے۔ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، نورم مبینہ ایک واضح نور۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے جو کفر شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے، ضلالت کی پگڈنڈیوں میں صراط مستقیم
اور حبل المتین ہے۔ پھر اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ قرآن مجید کی ہر آیت، ہر حرف تا قیامت دلیل، حجت، کامل رہنمائی ہے۔ وہ لوگ جو حق راستی کے طالب ہوں، ان کے قلوب اذان ہر نوع کی کجی ٹیڑھ سے پاک ہوں۔ قرآن کریم انہیں ہمہ پہلو دلائل براہین سے حق کا شعور آگئی، عمل کی توفیق اور استقامت عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے طرز استدلال میں وہ تمام اسالیب اختیار کیے جن کا تعلق انسان کی عقل و فہم، سماعت و مشاہدے سے ہو۔ قرآن نے مروج ادبی معیارات سے کہیں بڑھ کر بلند تر معیار کو اپنا کر دقیق سے دقیق بات پاکیزہ، واضح اور مؤثر انداز میں اس طرح بیان کی ہے کہ ہر شخص نے اپنی فہم و دانش اور ظرف کے مطابق سے نہ صرف صراط مستقیم کا شعور حاصل کیا بلکہ اس کے جلال و کمال اور ہیبت و عظمت کے سامنے مبہوت ہو کر رہ گیا۔ یعنی برہان ایسی واضح دلیل کو کہتے ہیں کہ فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو۔ قرآن اس لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے اپنے مخاطب تمام کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم سب مل کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لو۔ لیکن عرب بھر کے تمام فصحاء، بلغاء اور شعراء ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز رہ گئے۔ اسی ایک چیلنج سے 3 چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ثبوت بھی ایسا ہے جو فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 1 وجود باری تعالیٰ کا ثبوت، نمبر 2 قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت، نمبر 3 آپ کی نبوت کا ثبوت۔ اس لحاظ سے قرآن کو برہان کہا گیا ہے اور نور مبین اس لحاظ سے ہے کہ ہدایت انسانی یعنی دنیوی طریق زندگی اور اخروی نجات کے لیے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے والا ہے۔ فَأَمَّا لیکن الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے باللہ اللہ پر، واعتصموا اور انہوں نے مضبوط پکڑا بھی اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان قریب داخل کرے گا ان کو فی رحمت منہ اپنی رحمت میں، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور انہیں بتلا دے گا الیہ اپنے تک پہنچنے کے لیے صراطاً راہ مستقیماً سیدھی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ہدایت رہنمائی کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسی کتاب قرآن بھیج دی ہے جس کو بہترین روشنی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بڑے واضح، آسان اور بہترین اصول مثالیں دے دے کر بتائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ اللہ پر یقین کریں گے وہ اس کی بھیجی کتاب قرآن پر یقین کریں گے اور بڑی ہی مضبوطی سے اس میں نازل شدہ ہدایات پر چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو یقیناً وہ دنیا آخرت میں بہترین زندگیاں گزار سکیں گے۔ ایسے نیک اور اچھے لوگوں سے تو اللہ ویسے ہی ہر وقت خوش رہتا ہے، تو جس نے اللہ کو خوش کر لیا تو وہ اس نے نجات کا بہترین راستہ ڈھونڈ لیا۔ جب ایک بندہ اپنے لیے ٹھیک اور اچھا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں یا مشکلات آتی ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی طاقت سے دور کر دیتا ہے، اور یوں نیک بندے کے لیے نیکی کی راہیں بالکل آسان ہو جاتی ہیں۔ لہذا جو شخص قرآن کو مشعل راہ بنا رکھے گا وہ نہ راہ بھٹکے گا، نہ بھولے گا اور نہ غلط راہوں پر جا پڑے گا۔ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اس کے شامل حال رہیں گے، اور یہی قرآن کی سیدھی راہ ہے، اسے اللہ تک پہنچا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔